بلکہ میرا حق یہ بنتا ہے کہ میں بندوں اور غلاموں کی طرح اس کے دربار میں بیٹھا ہوں۔ یہی جو تصور ہے وہ امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ سیدنا نعمان بن ثابت المعروف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں ملتا ہے۔ آپ کے ایک شاگرد بیان کرتے ہیں کہ میں کئی سال حضرت امام اعظم کی خدمت میں حاضر رہا۔ حضرت امام صاحب نماز پنجگانہ میں مسجد میں تشریف لاتے، پھر درس و تدریس کے لیے طویل نشست فرماتے اور دوزانوں ہی بیٹھے رہتے، جس کو ہم تحیات کی صورت کہتے ہیں۔ اور تنہائی میں بھی میں ان کو دیکھتا تو امام اعظم دوزانوں ہی بیٹھے رہتے۔ تو ایک دن میں نے عرض کی، میرے آقا آپ جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو قدم دراز کر لیا کریں، اس سے قدموں کو ٹانگوں کو راحت ملتی ہے۔ حضرت امام صاحب علیہ رحمت کا جواب سنیے۔ سرکار امام اعظم نے فرمایا کہ جب لوگ سامنے ہوں تو ان سے حیا کروں کہ ان کے سامنے پاؤں نہ پھیلاؤں، اور تنہائی میں اپنے رب سے حیا نہ کروں۔ اولیاء یہ ہوتے تھے، ولیوں کی سوچ اور فکر یہ ہوا کرتی تھی۔ دوسرا حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا چشمدید واقعہ بیان فرمایا۔ آپ خراسان تشریف لے گئے، اور خراسان میں ایک علاقہ ہے مکند، وہاں پر ادیب مکندی رحمۃ اللہ علیہ نامی ایک بزرگ تھے۔ حضور فیض عالم علیہ رحمت فرماتے ہیں وہ وہاں کے مشہور بزرگ تھے، اور مجھے معلوم ہوا کہ ان کو 20 سال ہو گئے ہیں ادب الہی میں کھڑے، 20 سال، اور ان 20 سالوں میں وہ صرف اتحیات میں بیٹھتے تھے۔ جب سنن نوافل فرائض واجبات میں اتحیات کا قعدے کا موقع آتا تب بیٹھتے۔ معلوم ہوا کہ سارے بابے نماز پڑھنے والے ہی ہوئے ہیں، سمجھا رہی؟ بابے سارے نماز پڑھنے والے ہوئے۔ حضور گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں وہاں گیا، میں نے ان سے ملاقات کی اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ جو کھڑے ہیں 20 سال سے، آپ بیٹھتے کیوں نہیں ہیں؟ کہا اے علی اجویری، میں ابھی اس قابل نہیں ہوا کہ مشاہدہ حق میں بیٹھ سکوں، ابھی میری حیثیت یہی ہے کہ میں ادب سے غلاموں کی طرح کھڑا رہوں۔ آپ نے غور فرمایا؟ اس کے اینڈ پر، یعنی میں نے آپ کو آج کشف المحجوب، یہ پہلے آواز ٹھیک تھی جی، پہلے والی ٹھیک تھی۔ کشف المحجوب شریف کہاں، پورا ایک باب کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا، وہیں تو تجھے گھرے پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، سمجھا گیا؟ ایسی تو مکھانے شکر والے بندے ہوئے جناب، بابیاں دی کتاباں کیس پڑھنی ہیں، اور یہ کہہ دینا ہے کہ دادا صاحب علیہ رحمت نے فرمایا کہ جس نے میرے دربار پہ آنا پہلے پیر مکی شاہ سلام کرے پھر مجھے کرے۔ اب پیر مکی شاہ داتا صاحب کے کئی سو سال بعد پیدا ہوئے، اس کا وجود ہی کشف المحجوب میں نہیں ہے۔ تو اس میں ہمارا قصور بھی ہے، ہم سٹڈی نہیں کرتے، ہم پڑھنے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، پھر کہتے ہیں جی مولوی سنیاں سنائیاں گلاں کر دیں، تو سنیاں سنائیاں نہ سنیں، پڑھیں کشف المحجوب کے، تو دنیا کی کئی زبانوں میں ترجمے ہو چکے، کئی زبانوں کے اندر، غیر مسلموں نے اس پر تحقیق کی، بلکہ ایک انگریز تحقیق کرنے آیا ہی قابو آ گیا، اور اس کی قبر مسلمان ہونے کے بعد اس کی قبر حضور داتا گنج بخش علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار کے احاطے کے اندر موجود ہے۔ تو غیر تحقیق کر کے کلمہ پڑھ جائیں، اپنے انہوں کچھ بھی نہیں لبے گا، اگر کوشش کریں، اگر صحیح کریں، اگر ہمت کریں۔ خیر عرض کر رہا تھا، حضور فیض عالم علیہ رحمت نے فرمایا کہ ذات سمدیت جل وعلا کا جو ادب ہے اس کو سیکھنا ہو تو بی بی زلیخا سے سیکھو۔ یہ آپ اس باب کے اینڈ پر فرماتے ہیں آداب توحید کے ضمن میں، کہ اللہ کریم کی جناب کا، اس کی درگاہ کا، اس کی بارگاہ کا ادب سیکھنا ہے تو جناب زلیخا سے سیکھو۔ فرمایا وہ اس طرح کہ اس نے سرکار سیدنا یوسف علی نبینا الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کو ایسے کمرے میں بلایا کہ جس کی انٹری میں 7 دروازے تھے، اور اس نے 7 دروازوں کو مقفل کیا، تالے لگائے، اور وہ حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتی تھی۔ اچانک اس کی نظر اس کمرے میں موجود بت پہ پڑ گئی جس کی وہ پجارن تھی، تو وہ حضرت یوسف سے الگ ہو کر اس نے چادر اپنے بت کے منہ پہ ڈال دی۔
سرکار یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ تم نے کیا کیا ہے؟ کہا یہ میرا خدا ہے اور یہ بات میری غیرت ادب گوارا نہیں کرتی کہ یہ فعل میں اس کے سامنے کروں۔ تو سرکار یوسف علیہ السلام مسکرائے اور گویا مسکرا کے فرما رہے تھے یہ تے تیرا ہے نا جڑا چادراں پہ جن تے نہیں ویکھدا، میرا رب تو ہر جگہ دیکھتا ہے، وہ تو ہر جگہ ملاحظہ فرماتا ہے۔ تو گرامی کر حضرات، پھر یہ ہوا کہ سرکار یوسف علیہ السلام اور اللہ کریم قرآن پاک میں فرماتا ہے ایتھے اعلیٰ حضرت بچاندے نے کنز الایمان کیوں ہے؟ امام احمد رضا یہاں ترجمہ کرتے ہیں اور اس ترجمے کو بھی آسان کر کے میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں ترجمے میں کہ مالک فرماتا حضرت یوسف علیہ السلام تو بی بی زلیخا کا قصد تب کرتے نا اگر وہ رب کی برہان نہ دیکھتے، اور وہ برہان کیا تھی؟ ان کے والد اقدس سرکار سیدنا یعقوب علیہ السلام سامنے کھڑے نظر آئے۔ اللہ کے نبیوں کی پہنچ دیکھو، اس کو مفسرین نے لکھا ہے۔ سامنے نظر آئے، انگشت اقدس دانتوں کے نیچے چبا رہے تھے اور فرما رہے تھے یوسف یہ سفید دامن ہے، اس پہ داغ نہ لگنے دینا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف قصد فرمایا، سعی کی، جس کو ہم عام لفظوں میں کہتے ہیں دوڑنا۔ تو جب آپ نے دروازے کو ہاتھ لگایا، چابیاں تو زلیخا کے پاس ہیں پر تالے کھلتے گئے۔ یہاں بھی صوفیہ نے ایک حسین رمز بیان کی کہ آپ چابیاں زلیخا کے پاس تھیں لیکن تالے خود بخود کھلتے گئے۔ کہا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مالک فرماتا بندے تو دنیا کی طرف سے منہ موڑ کے میری طرف آ تو صحیح، دروازے خود بخود کھلتے چلے جائیں، اور تو آئے گا ہی نہیں۔ اب فلم ڈرامے دیکھ رہا، پھر کہتا ہے میں کس دن توبہ کر لینی ہے، نائی کے پھٹے پر بیٹھ کے داڑھی منڈوا کے نالی میں پھینک رہا اور کہتا ہے میں نے کس دن توبہ کر لینی، وہ منہ تو موڑ، آ تو صحیح۔ اور مشکاہ شریف باب ذکر اللہ والتقرب کے اندر یہ ہے کہ فرمایا مالک کریم جل شانہ نے میرا بندہ ایک بالشت یعنی ایک گٹھ میری طرف آتا ہے، میری رحمت ایک ہاتھ یعنی آدھا گز اس کی طرف جاتی ہے، اور میرا بندہ چل کر میری طرف آتا ہے اور میری رحمت دوڑ کر اس کی طرف جاتی ہے۔ ابھی یہ بات ختم نہیں ہوئی، لیکن حضور نے جو پہلی بات نقل کر دی کہ ایک بت کی پوجا کرنے والی کو بھی اس بات کی شرم اور غیرت اور حیا تھی کہ برا کام جو ہے میں نے اس کے سامنے نہیں کرنا۔ تو ہم تو سچے رب کے ماننے والے ہیں۔ دادا صاحب دا عرس ہو رہا ہے، یاد ہے آپ عرس بھی کرامتاں دی نظر ہی کر دیتے نے، قیامت ہوئے کو چڑی لبے کو کان لبے پھر ماریا جاوے پھر جیندہ کیتا جاوے تاں تجھے سبحان اللہ کو تاں نعرے وجن، سمجھ آ گئی۔ خطیب بھی اسے گلتے لگ گئے نہ کہ کشف ہے کیس تھڑکنا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ ساڈا تو فن ہو گیا نا جناب، نعت ہے تو فن، قرات ہے تو فن، خطابت ہے تو فن۔ اب یہ فن میں ہی پھر فنکار ہی پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ تو تقاضے ہیں کہ اسلاف کی تعلیمات کو فروغ دیا جائے کہ بزرگوں کی تعلیمات کیا ہے۔ حضور فیض عالم علیہ رحمت پھر اس کے بعد نقل کرتے ہیں، یہ مفسرین نے بھی واقعہ لکھا۔ پھر بی بی زلیخا جو ہیں ان کو توبہ نصیب ہوئی، ایمان بھی نصیب ہوا، ان پہ بڑھاپا بھی آیا۔ بڑھاپا آیا، وہ حسن و رعنائی ہر چیز رخصت ہو گئی، پر اللہ کے نبیوں کی دعاؤں میں یہ اثر ہے کہ آپ کی دعا سے بی بی زلیخا کی جوانی واپس آئی۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے اللہ جل شانہ نے جتنے مرض اتارے ہیں ساتھ اس کی دوا شفا بھی اتاری ہے، سوائے دو مرضوں کے، ایک بڑھاپا اور ایک موت۔ قربان جائیں رب کے نبی کی ذاتوں پر کہ اللہ نے اے دو دوائیاں انہوں نے بھی عطا فرمائیاں ہوئی ہیں، یہ مردوں کو بھی زندہ کر دیتے ہیں اور بوڑھوں کو جوانی بھی عطا کر دیتے ہیں۔ یہ کمال ہے، یہ شان ہے ان نفوس قدسیہ کی۔ اور پھر یہاں میرا امام ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، رسل و ملک پہ درود ہو وہی جانے ان کے شمار کو، مگر ایک ایسا بتا تو جو شفیع روز شمار ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وسلم۔ کو باتوں کی سمجھ آ رہی ہے جناب؟ الحمدللہ کہہ کے جواب دیں، تھوڑی بڑی مہربانی نہ ہوئے، تقریر شروع ہو گئی، ان غصے بھی نہ ہو وہ، ٹھیک ہے۔ اچھا اب عرض کر رہا ہوں کہ ان کو توبہ نصیب ہوئی، پھر حضرت سرکار یوسف علیہ السلام کے نکاح شریف میں آئیں، سرکار یوسف علیہ السلام کے نکاح شریف میں آئیں۔
اب یہ پاکیزہ رشتہ ہو گیا، نکاح پاک میں آ گئیں. اب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا قصد فرمایا. تو آج منظر جدا تھا کہ بی بی زلیخا ان سے دوڑ رہی ہیں. فرمایا، یہ کشف المحجوب میں لکھا ہے، زلیخا میں وہی یوسف ہوں، کیا ہماری دوستی ختم ہو گئی، محبت تمہارے دل سے ختم ہو گئی؟ عرض کی اللہ کے پیارے نبی، محبت تو پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے، احترام بھی بڑھ گیا ہے. تو فرما پھر آج ہم سے بھاگ رہی ہو؟ عرض کیا مجھے وہ دن یاد ہے کہ جب میں نے آپ کا قصد کیا تھا تو مجھے اس وقت بھی اپنے جعلی خدا کی ادب اور احترام ملحوظ تھا، اور میں نے اس کے منہ پہ کپڑا ڈال دیا. اب تو میرا سچا رب ہے جو سمیع و بصیر ہے، جو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، اب اس کی بارگاہ کی حیا ہے، ادب ہے کہ میں آپ سے بھاگ رہی ہوں. تو دادا صاحب رحمت فرماتے بارگاہ سمدیت کا جو ادب ہے وہ حضرت بی بی زلیخا سے سیکھا جائے. ہمارا حال، ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم مسجدوں میں آتے ہیں، کیا ہم مسجد کے آداب بجا لاتے ہیں؟ ہماری طرز، ہمارا انداز، ہمارا طریقہ پیش نظر ہم دیکھیں. اس سے اعلیٰ حضرت بھی ساتھ ہے. تعلیمات اعلیٰ حضرت کیا ہیں؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت قدس سر العزیز نے لکھا کہ مسجد کے اندر ایک تو جب قدم رکھو تو ہر پہلا قدم دانا اٹھے اور مسجد کی پہلی صف پر آئے. آداب مسجد، ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ فرما جب قدم رکھو تو قدم کی دھمک پیدا نہ ہو، تھک تھک ایسا نہ ہو. ایک صاحب تھے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے معتقد اور مرید اور بریلی شیف کے، تو ان کے ہاتھ میں چھڑی تھی. وہ مسجد میں آئے تو انہوں نے چھڑی نہیں سڑ چھڑی. تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ کیا طریقہ ہوا، آپ نے مسجد میں چھڑی پھینکی، یہ پھینکنا ادب کے خلاف ہے، اس کو آرام سے رکھنا چاہیے. امام احمد رضا سمجھا گئے. اج میں گلاں تہاڈے نال او کرنیاں نے، یہ نہیں میں کہندا پیا انہاں بعض خطیب بھی ساڈے وچ ہے کہ جڑی کسی نے پڑھی نہیں، یہ ہے گلاں لکھیاں ہوئیاں. ہاں لکھیاں ہوئیاں، ایسا نہیں ہے کہ مطلب ہاں لکھی پڑھی باتیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم ان باتوں کو کہاں لے کر جائیں گے. یہ باتیں ہمیں ازبر نہیں ہیں، ہمارے تک پہنچ نہیں رہی، اور ہمیں ان پہ توجہ کرنی چاہیے. اچھا، اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ تھا کہ مسجد کے اندر مٹی کا تیل جلانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کی بو ہوتی ہے اور بو بھی ناگوار ہوتی ہے. اور حدیث شریف میں مسجد کو بدبودار چیز سے بچانے کی تاکید کی گئی، حتیٰ کہ لہسن اور پیاز کچا کھایا ہو اور اس کی سمیل منہ میں ہو تو فرما جب تک دور نہ کر لو مسجد میں نہ ہو. اسی لیے فقہا نے لکھا کہ اگر مسجد کے بیچ سے مجبوراً راستے سے گزرنا پڑے تو کچا گوشت لے کر نہ گزرا جائے، کہ کچے گوشت کی بھی سمیل ہوتی ہے. سمجھ آ رہی جناب؟ یہ آداب ہیں. اب ہوا یہ کہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ مٹی کے تیل کی سمیل ناگوار ہوتی ہے، اتنی وہ خوشبودار سمیل نہیں ہوتی. اب ماہ رمضان شریف میں ایک صاحب نے ارنڈی کا تیل ڈال کر، یعنی مٹی کا نہیں تھا، وہ خوشبودار تھا، لالٹن جلا لی. تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، اب امام احمد رضا کا تقوی اور حزم اور احتیاط دیکھیں کیا ہے. سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم نے فتویٰ جاری کیا ہے کہ مٹی کا تیل لالٹن میں مسجد کے اندر جلانا جائز نہیں، اور آپ لالٹن رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا جی اس میں حضور مٹی کا تیل نہیں ہے، ارنڈی کا تیل ہے. تو فرما پھر ہر نماز کے بعد ہر آنے جانے والے کو اعلان کرتے رہا کریں کہ اس میں مٹی کا تیل نہیں ہے، ارنڈی کا تیل ہے. دیکھنے والوں کو کیا پتا کہ کون سا تیل ڈالا ہوا ہے. امام احمد رضا ایسے عظیم اور جلیل مفتی اعظم عالم اسلام کا نام ہے، اور بات آئی ہے تو جائے کیوں. امام احمد رضا قدس سر العزیز کی ذات پاک پہ قربان جائیں کہ تقوی اور ورع میں، پرہیزگاری اور للہیت میں، خوف خدا کے اندر آپ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سیرت پاک کو پڑھے بندہ حیران ہو جاتا ہے. ایسا مفتی ہم اپنے لیے رعایتیں ڈھونڈتے رہتے ہیں، میرے لیے بھی جائز ہے، میرے لیے بھی جائز ہے، میرے لیے بھی جائز ہے. سمجھا رہی بات کی؟ وہ ہمارے اسار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں، ان کو 20 روپے کسی نے دیے کہ دادا صاحب گلے چ پا دیا جے، تو اب اس نے خود ہی رستے میں جا کے مسئلہ جوڑ لیا کہ گلے چو بھی نکلے نے، لنگر چی جانے نے، میں بھی مسکین ہاں، دادا صاحب دے منن والا ہاں. تو دادا صاحب پہنچ کے کہا جی اے انہیں تانوں بھیجے نے تو تہاڈے والوں مینوں آ گئے.
کامتی ہوئی ہے. کچھ سمجھے آپ بات کو؟ تو اس طرح اپنے لیے رعایتی پیکیجز ڈھونڈتے رہتے ہیں، رعایتی پہلو ڈھونڈتے رہتے ہیں. پر قربان جاؤں بریلی کے تاجدار پر، امام عاشقاں پر، مجدد دوراں پر، سرکار امام محمد رضا خان قادری رحمت اللہ علیہ کی ذات پر. آپ کی ظاہری عمر پاک کا آخری ماہ رمضان تھا، بڑھاپا بھی تھا، امراض نے گھیرا ہوا بھی تھا، اور شدید درجے کی گرمی تھی. اور آپ جانتے ہیں کہ گرمیوں کے ایام لمبے ہوتے ہیں، دن، روزہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اب امام محمد رضا رحمت اللہ علیہ اپنے ہی دارالافتاء میں سوالی کی حیثیت سے کھڑا ہے، اپنے ہی دارالافتاء میں استفتاء پیش کرتے ہیں. میں اپنے ذوق میں ایک تخیل پیش کر رہا ہوں کہ امام خود اپنے دارالافتاء میں اپنے لیے سوال پیش کرتے نظر آتے ہیں. کیا فرماتے علماء دین و مفتیان شرع متین بیچ اس مسئلہ کے کہ عمر کا یہ حصہ ہے، ضعف و ناتوانی ہے، امراض نے گھیرا ہوا ہے، گرمی کے ایام ہیں، اور ٹائمنگ طویل ہے روزے کا دورانیہ، تو میرے لیے شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ اب امام احمد رضا اس سوالی ہے امام احمد رضا کے دارالافتاء میں. تو یہ جواب نہیں آتا کہ تانوں ساتے بھی خیراں رہتا نے، تسی اگے اتنا تھوڑا کم کر لیا، دین دا نام بھی روزہ رکھ ہویا تے خیری صلاح ہے. یہ وہ مفتی ہے کہ جس نے کار افتاء اپنے والد اقدس حضور رئیس المتکلمین سرکار سیدنا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ سے سیکھا. آپ خود فرماتے ہیں جب سید محمد محدث اعظم ہند کچھوچوی علیہ رحمت کو دارالافتاء کا کام سکھانا تھا، فرمایا یہ ایک تو پڑھنا ہوتا ہے، اور پڑھنے کے بعد جس طرح حکمت صرف کتابیں دیکھنے سے نہیں آتی بلکہ حاذق طبیب کے مطب میں بیٹھنا ہوتا ہے تاکہ ویکھیا جائے کیڑیاں دوائیاں پائیاں نے، کنج کٹیاں نے، کنج پوڑیاں بنائیاں نے. فرمایا اسی طرح فتویٰ سیکھنا ہوتا ہے. یہ فقیر بھی ایک کامل طبیب کے مطب میں بیٹھا رہا جس سے اس فقیر نے فتویٰ سیکھا، اور اس حکیم اور اس کامل حکیم کا نام رئیس المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان ہے جو اعلیٰ حضرت کے والد ماجد ہیں. تو اگر یوں کہا جائے کہ فتویٰ نویسی میں، کار افتاء میں امام احمد رضا کے استاد، امام احمد رضا کے والد ماجد حضرت مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ ہیں، تو یہ بات بالکل حق اور درست ہے. اور یہ وہ والد مفتی ہے جو بعد از وصال بھی جوانی کے دنوں میں امام احمد رضا کے خواب میں آ کے کہتے ہیں احمد رضا روزے آ رہے ہیں تو بیمار ہو جانا ہے. یہ درمیانی عمر کا واقعہ ہے. احمد رضا رمضان شریف آ رہا ہے، تم نے بیمار ہو جانا، پر روزے نہ چھڑی. تھوڑا سا بولے. میں 9 بجے تقریر دا کی توڑا فائدہ ہے جو تسی بولنا رات 1 بجے آ رہی ہے. کچھ سمجھائیے گل دی. احمد رضا ماہ رمضان آ رہا، تم بیمار ہو جائے گے، روزہ نہ چھوڑنا. یہ جوانی میں سمجھایا جا رہا، خواب میں بعد از وصال. فرمایا ماہ اقدس آیا، فقیر کو مرض بھی آیا، لیکن الحمدللہ ایک روزہ بھی نہ چھوڑا اور جلد ٹھیک بھی ہو گیا. اب ذرا اعتقاد دیکھو میرے امام کا. فرمایا ٹھیک کیسے نہ ہوتے؟ اللہ کے حبیب دلوں کے طبیب علیہ السلام نے فرمایا صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ. عرض یہ تھی کہ اب وہی مفتی اپنے دارالافتاء میں اپنے آپ سے سوال پوچھ رہا ہے. کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین؟ امام احمد رضا نے اپنے لیے فتویٰ کیا دیا، اس کا خلاصہ پیش کرنے لگا ہوں. آپ کو اللہ نے مال سے نوازا ہوا ہے. آپ سرد علاقہ نینی تال، جس طرح ہمارے یہ ناران کغان ہے برفیلے علاقے، اسی طرح ہند میں نینی تال ہے. آپ کو بھوانی پر نینی تال میں وہ برفیلا علاقہ ہے، ٹھنڈا علاقہ ہے، وہاں آپ کی طبیعت جس طرح کی ہے وہاں روزے آپ رکھ سکتے ہو، آنے جانے کا خرچہ بھی بھر سکتے ہو، مہینہ جڑا اتنے رہنا ہے وہ بھی تسی انتظام کر سکتے ہو. لہٰذا آپ کو یہاں بریلی میں رہ کے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں. خرچہ کرو، نینی تال جاؤ اور رمضان کے روزے رکھو.
دے لو اے چڑی والی کرامت ہوندی تے تہاڈا اے حال ہونا سی جڑا تسی ہن سبحان اللہ کی ہے کہ بابا جی جا رہے سن چڑی مار ایک خطیب وہ نہ چڑی مردی نہ اٹھدی جنہیں مکدی نہیں گھنٹہ مک جاندا ہے تو تسی سبحان اللہ آکھی جانا ہے. یہ ہے امام احمد رضا. کہ جب اپنی ذات کی باری آتی ہے اور خرچہ کر کے گئے کہاں بریلی کہاں نینی تال, آپ تو سارا کچھ آپ کے نکالیں کتنا فاصلہ ہے, گاڑی کروا کے وہاں جانا اس دور کے اندر پورا ماہ رمضان وہاں یہ تھی. وہاں سے فقیر اس وقت پہاڑ پہ آیا ہوا ہے, ساری کتابیں پاس نہیں ہیں. امام احمد رضا پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے ایک کتاب میں پڑھا, ہند کے کالم نے لکھا کہ امام احمد رضا فرماتے تھے اللہ جل شانہ نے اس فقیر کی جو کل زندگی ہے اس سے 10 گنا زیادہ کام اس فقیر سے لیا ہے, 10 گنا زیادہ. اور اگلا ایک درد بھی امام نے بیان کیا, فرما کاش کو 10 بندے ہوتے اس دل چ اور بھی کچھ کڑا لیندے. یہ سارے ولیاں نو مسئلہ رہا ہے. خواجہ غلام فرید نے کہا نا کہ کہنو حال سناواں دل دا, کوئی مہر کوئی مزاج سے ہم آہنگ ہو, کوئی طالب صادق ہو تو سینہ تو موجزن تھا, پاتا جتنے قطرے پانے ہیں, حاصل کرتا جتنے جام اس سینے سے حاصل کرنے ہیں. خیر بات کہاں سے کہاں آئی. عرض کیا کرنا چاہتا تھا, امام اہل سنت اپنی ذات کے حق میں ایسا تگڑا مفتی ہے, ایسا تگڑا مفتی ہے, ایسا کمال درجے کا مفتی ہے رحمت اللہ تعالی علیہ. اور ایک ساتھ فتوے کی بات چلی تو اور بھی سنتے جائیے, پھر ہم کشف المحجوب کی طرف جا رہے ہیں. توجہ ہے آپ کی. فقہائے کرام رحمہم اللہ علیہم نے لکھا ایسا مفتی اسلام کہ جس سے زمانہ وابستہ ہو, لوگوں کی حاجات وابستہ ہوں, اور اس کو ہمہ وقت اشاعت دین کے لیے کوشاں رہنا پڑے کہ ذاتی زندگی کے امور سر انجام دینے کا بھی وقت نہ ملتا ہو, ایسے مفتی اسلام کو سنت معاف ہیں بھی فروغ و اشاعت دین کا کام کرے. امام احمد رضا رحمت فرماتے ایک جگہ پر, یہ فقیر اپنے آپ کو اس زمرے میں پاتا ہے, اس لیول پر اپنے آپ کو پاتا ہے. بتائیے ایک دن میں 500 خط جمع ہو جائیں, 22 گھنٹے جاگتے ہوں, 22 گھنٹے 24 گھنٹوں میں ایک پیالی شوربے کی اور ایک سوجی کا بسکٹ, اس میں بھی ناغا ہو جاتا ہو, پیچھے گل کڑی رہ جاتی. اور وہ جو 2 گھنٹے جاگتے تھے پھر آگے صدر الشریعہ, انہوں نے کہا جی اسی وہ تو 2 گھنٹے سوتے تھے, صدر الشریعہ نے کہا جی اسی یہ بھی نہیں سون دینا, سانو کنزل ایمان لکھ کے دیو. تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں فما فقیر اپنے آپ کو وہاں پاتا ہے کہ سنت معاف ہیں, لیکن للہ الحمد سنتیں موقدہ ہو کہ غیر موقدہ ہو, نہ آج تک چھوڑی نہ آئندہ کبھی چھوڑیں گے. اس کو کہتے ہیں امام اہل سنت, جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ. یہ ایسے نہیں کہا جاتا. آئی بات کی سمجھ میرے بھائی. اللہ غنی حمید, اعلیٰ حضرت ہیں جناب. چلیں وہاں کشف المحجوب کے چیپٹر کی طرف. حضور فیض عالم رحمۃ اللہ نے آداب درگاہ صمدیت کو بیان کیا. ہم ان آداب سے غافل ہیں, ان آداب کے معاملے میں ہم بہت درجہ غافل ہیں. میں ایک سادہ سی بات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. کچھ سال پیچھے چلے جائیں تو بازاروں کا ماحول ہوتا تھا کہ صبح سویرے دکان کھولی, ٹیپ ہوتی تھی, ڈیک ہوتے تھے, تلاوت کی سورہ رحمان یا سورہ یاسین کی کیسٹ لگائی, اور پھر کیا کیا, جھاڑو پکڑ لیا, پانی کا تروکا شروع ہو گیا, جھاڑو پہ لگائے کیا ہے, تلاوت. آئی سمجھ. گاڑیوں میں تلاوت قرآن لگی ہے کیسٹ کی صورت میں, اور سامعین کی کیفیت کیا ہے آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. وہ وقت ہم نے دیکھا ہے کہ جب اذان کے وقت خاموشی چھا جاتی تھی. ہائے افسوس کہ یہ وقت بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اب نہ اذان کے وقت ڈیک بند ہوتے ہیں, نہ ٹی وی بند ہوتے ہیں, نہ گانے بند ہوتے ہیں, نہ بک بک بند ہوتی ہے.
تو غور فرمائیے حضرات، ہماری محفلوں کا حال آپ دیکھیں، بڑی بڑی محفل کے اندر تلاوت قرآن کے وقت کیا صورتحال ہوتی ہے، بلکہ تلاوت قرآن میں کسی قاری صاحب نے کوئی لمبے سانس میں کچھ پڑھ دیا تو تلاوتوں میں نعرے بھی لگنے لگ گئے، حالانکہ یہ تلاوت قرآن کے آداب کے لائق نہیں ہے۔ بلکہ جو کلپ دیکھتے ہیں ہم فیس بکوں پر، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسٹیج پر بیٹھے ابھار رہے ہوتے ہیں، وہ دساں لمبا ہو گیا تو وہ نا میرا انسان مکن آ رہا ہے، اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ۔ تلاوت قرآن سننے کے یہ آداب نہیں ہیں۔ مساجد کے معاملے میں، مساجد کی حاضری کے معاملے میں ہماری صورتحال کیا ہے؟ موبائل بجتے ہیں، جدھر دل چاہ پاؤں کر کے بیٹھ گئے، جیسی چاہے کیفیت۔ صدر الشریعہ رحمہ اللہ نے یہاں تک لکھا کہ بعض حضرات وضو خانے پر آتے ہیں اور سردیوں کے جاڑے کے دنوں میں چادر ان کے پاس ہے یا انہوں نے کوئی جرسی پہنی ہوئی ہے تو وہ ٹوپی پگڑی اتار کر وہیں جوتے والی جگہ پہ کھڑے کھڑے مسجد میں پھینک دیتے ہیں، یا بعض لوگ مسجد سے نکلتے وقت یاد آتا میری ٹوپی مسجد والی میں لے آیا نال، وہ وہیں کھڑے گھما کے پھینک دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ کسی ایسے جو کے کمرے میں ایسا کر کے دیکھیں، کسی جج کے کمرہ عدالت میں ایسا کر کے دیکھیں۔ تو اس لیے حضور فیض عالم کے عرس کا پہلا حصہ آج میں نے آپ کو بتا دیا۔ کیا فرماتے؟ پہلا حق بندے پر یہ ہے کہ اللہ کریم کی بارگاہ اس کی جناب کا ادب کرے، ہر وقت یہ تصور پکا کے رکھے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس پہ آ جائے گا تو پھر ستے بھی خیراں راز سے کھلتے چلے جائیں گے اور روحانیت کی دنیا میں کمال سے کمال، عروج سے عروج حاصل ہوتا رہے گا۔ ایک بزرگ رحمہ اللہ کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے ایک مرید پہ خاص مہربان تھے اور دیگر مرید تنقید کرتے تھے کہ حضرت اسی پر مہربان ہے، حالانکہ مریداں دا تنقید کرنا نہیں، ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ مہربان ہے کیوں ہے، پلے کی ہے، وہ ہمیں کیوں نہیں ہے۔ چلو یہیں پر ہم آئے ہیں تو پھر ربط سے ربط ہو رہا ہے تو پھر اس کو ادھورا نہ چھوڑا جائے۔ یہ واقعہ مشہور ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور خاتم الاکابرین سرکار سیدنا شاہ علیہ رسول مارہروی فاطمی حسینی رضی اللہ عنہ کی خدمت سراپا عظمت میں بیعت ہونے کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے اعلیٰ حضرت کا پیر خانہ امام حسن پاک کی اولاد پاک سے ہے، ماشاءاللہ۔ حضرت زینت اہل سنت رونق افروز اہلا و سہلا، مزید سبق سنانے کا لطف آئے گا۔ خوش آمدید جناب کو، بسم اللہ جناب۔ خالصتاً آل اطہار کا نکھرا ستھرا گرانا اعلیٰ حضرت کا پیر خانہ، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اور مارہرا والے جلدی کسی کو مرید نہیں کرتے تھے۔ حضور خاتم الاکابرین سرکار پرنور شاہ علیہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں بات کر رہا ہوں، جو اعلیٰ حضرت کے مرشد اور ہمارے آقا نعمت ہیں۔ امام احمد رضا کو انہوں نے جوانی میں مرید کر لیا، آپ کو پتہ ہی ہے، نہ صرف پہلے دن مرید کیا بلکہ بیعت بھی کیا اور خلافت سے بھی نوازا، سلاسل کی اجازت عطا فرمائی، سر کچھ عطا کیا۔ بالکل ایسا منظر ہمیں نظر آتا ہے۔ ماہ سفر میں ایک اور ولی کا عرس بھی ہوتا ہے، وہ سلسلہ سہروردیہ کا عظیم مقتدا ہے حضرت سیدنا شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ۔ میں رات ملتان شریف میں تھا، الحمدللہ ان کی درگاہ پہ بھی حاضری کا شرف رات حاصل ہوا۔ تو یہ سلسلہ سہروردیہ کی عظیم ہستی ہیں، ان کے مرشد حضور سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کو حضور غوث پاک کا فیض حاصل تھا۔ الحمدللہ ہم ان کے مزار شریف پہ بھی بغداد معلیٰ میں حاضر ہوئے ہیں، حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی کے جو مرشد کریم ہیں۔ یہ حاضر ہوئے تو شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے سلسلے کا سفید باز آ گیا ہے، پہلی ملاقات ہے۔ یہ بزرگوں کی بولیاں، جیسے غوث العالمین اپنی ذات کے لیے باز اشہب فرماتے ہیں۔ فنا فی الغوث اعظم حضور شیر علیہ سنت سے جنہوں نے غوث پاک کے تذکرے سنے، ان کو باز اشہب کی سمجھ نہ آئے تو میں تو سمجھا ہی نہیں سکتا۔ کیا خیال ہے؟ وہ سمجھنے والے بھی چلے گئے، باز اشہب۔ خیر،
17 دن کامل رہے ہیں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی صحبت میں. یہ بات حضور نظام الحق والدین کے ملفوظات فوائد الفوائد شریف میں ہے. کتنے دن رہے؟ یہی پہلی اور آخری ملاقات اور حاضری تھی اپنے مرشد کے پاس حضرت شیخ بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کی. 17 دن میں ہر شے دے دی اور انہوں نے ہر شے لے لی. اب وہاں کوئی 5 سال سے بیٹھا ہے، کوئی 4 سال سے بیٹھا ہے، کوئی کتنے سالوں سے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب ایک ہی گل. انہوں نے کہا سانو اتنے سال ہو گئے ہندوستان چو آیا ہے، ہر شے لوٹ کے ٹر گیا ہے. شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جمع کیا اور فرما پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے شیخ یعنی پیر کے فیصلے پر تنقید روا نہیں ہے. اور دوسری بات اب ذرا غور کرنا، حضور پنور علیہ رسول نے پہلے دن احمد رضا کو مرید کر کے خلافت سے نوازا ہے. منظر دیکھیے گا. شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تسی ہے گے ہو گلیاں لکڑاں تے گلیاں لکڑاں نو اگ چھیتی نہیں پھڑ دی. ایسی سکی لکڑی ایک پھوک ماری یہ چنگاری پھٹی پامبڑ عشق دے مچ گئے، ہر شے لے گیا. یہی بات حضور پر نور سیدنا شاہ علیہ رسول مارا روی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی کہ جن کو ہم چلے کرواتے ہیں، وظیفے بتاتے ہیں اور ان کو معمولات بتاتے ہیں کہ پھر ان مہینے بعد آئیں، پھر آئیں رپورٹا کر دیں نا جناب، انہوں نے کہا ٹی بی ہے تھوڑی جی ہے، تب تک وہ گولیاں جاری رہتی ہیں. کہا جن سے چلے کرواتے ہیں ان کے دلوں پہ زنگ ہوتا ہے، زنگ مٹانے کے لیے بھٹیوں میں دھونکنا پڑتا ہے. یہ تو صاف دل لے کر آیا ہے، یہ احمد رضا صاف دل لے کر آیا ہے. اسے صرف اور صرف اتصال سلسلہ کی ضرورت تھی، نسبت میں جڑ جانے کی حاجت تھی، آج وہ بھی پوری ہو گئی ہے. ایدہ بھی کم ہو گیا ہے، ساڈا بھی کم ہو گیا ہے. ساڈا یہ ہو گیا کہ ہماری عمر کے آخری ایام ہے، فکر دامن گیر تھی کہ رب قدیر کے حضور حاضر ہونا ہے. مالک مہرباں فرمائے گا علیہ رسول تو کیا لایا ہے تو میں کیا پیش کروں گا. آج مجھے بھی جواب مل گیا ہے. رب پوچھے گا پیر کہہ رہا ہے، پیر احمد رضا کا پیر، علیہ رسول تو کیا لایا ہے تو میں اللہ کے حضور عرض کروں گا مولا میں احمد رضا لایا ہوں رضی اللہ تعالی. عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت. کو حضرات سمجھ آ رہی ہیں باتوں کی؟ الحمدللہ کہہ کے جواب دیجئے گا سمجھ آ رہی باتوں کی؟ تو بارگاہ صمدیت کا ادب. ایک اور چیز دیکھیں ہمارے ہاں، مثلا میرا نام ہی لینا ہے تو 15 لقب ضروری ہے، اور جب مالک کریم جل شانہ کا ہم نام لیں تو ہماری عام وہ اللہ نے کہا، اللہ نے کہا، اللہ نے کہا. ہمارے حضرت ڈانٹتے تھے عبارت پڑھتے وقت بھی، فرماتے تھے ساتھ تعالیٰ کہو. افسوس ہے ہمارے بزرگوں کی تعلیمات شہود منصح شہود پر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہو. یہ کیا ہو گیا؟ اللہ نے کہا، اللہ کریم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ جل شانہ نے فرمایا. کرے نا نیت، انشاءاللہ آئندہ سے ایسا ہی کہیں گے، ہے نا. مالک کریم کا نام لینا، اس کریم کا اسم گرامی کلمہ جلالت، یہی اسم اعظم ہے، لیا جائے ادب و احترام کے ساتھ، توقیر کے ساتھ. آپ دیکھیں نا، ایک پتہ نہیں، میں تو اشتہار میں نے اسی لیے آپ سے لیا تھا، میں نام پڑھتا کس اور سے سید ابن سید مولا ابن مصطفیٰ، عکس جمال مصطفیٰ، شبیہ مصطفیٰ، سرکار سیدنا امام حسن مجتبی جدہ الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. ایک قول کے مطابق 20 اور ایک قول کے مطابق 25 حج کیے سرکار امام حسن پاک نے، اور 25 یا 20 جو حج ہیں مدینہ پاک سے مکہ شریف کا رخت سفر باندھا، سواریاں ساتھ ہیں، خدام ساتھ ہیں، پر حضرت امام حسن پیدل ہی آئے ہیں مدینہ پاک سے مکہ شریف. آپ خود سوچئے عرفات سے حرم میں آنا کتنا مشکل ہے آج ہمارے لیے.
اس دور کا سفر پیدل کرتے، اور جب کہا جاتا ہے شہزادہ رسول سواریاں ساتھ پیدل کیوں چلتے ہیں، فرما شرم آتی ہے کہ مالک کے دربار میں ٹھٹھ کے ساتھ کیوں جاؤں، بندوں اور غلاموں کی طرح پیدل چل کر جاؤں۔ یہ ہمارے بڑوں کا درس ہے میرے بھائی، یہ ہمارے بڑوں کا درس ہے، یہ ہمارے بڑوں کا طریقہ ہے۔ اہل سنت سے بڑا توحید والا کون ہو سکتا ہے؟ کیا سمجھے آپ؟ کہا کہ اس بارگاہ میں پیدل، یہ ادب کا تقاضا یہی بنتا ہے کہ اس کے حضور ایسے چل کر جایا جائے۔ کیا شان ہے ان پاکوں کی، جوانان جنت کے سردار ہیں، ہاں جی، اور ادب یہ ہے۔ اور پھر دیکھیں مظلوم کربلا سید الشہداء کے شہزادہ عرش مقام حضور پر نور سید السادات امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کو احرام باندھا، اور آپ جانتے ہیں جب احرام باندھا جائے حج عمرے کا تو اتنی آواز سے ایک بار تلبیہ کہنا لازم ہے کہ بندہ خود سن لے، لبیک اللہم لبیک۔ سیدنا امام زین العابدین پاک نے جب یہ لبیک اتنا پڑھا، رنگ زرد ہو گیا اور غش کھا کے فرش پہ آ گئے۔ پھر ہوش آیا، پھر تلبیہ پڑھنا چاہا، 6 بار یہ عمل ہوا۔ عرض کیا گیا حضور کیا ماجرا ہے؟ فرما ہم تک یہ روایت پہنچی ہے کہ جب بندہ لبیک کہتا ہے اللہ میں حاضر ہوں، اگر اس کا تلبیہ قبول ہے تو اللہ فرماتا ہے بندے میں بھی حاضر ہوں، تیرے لیے موجود ہوں، اور اگر قبول نہیں تو اللہ فرماتا لا لبیک ولا سعدیک، اسی بھی تیرے لیے کوئی نہیں تو تیرے واسطے خیر بھی کوئی نہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ مجھے جواب میں کون سی آواز آئے گی، اس خوف سے بے ہوش ہو کے گر پڑتا ہوں۔ حاجیو حاجیو، یہ امام زین العابدین ہے جن کے لیے فرزدق شاعر نے حرم کعبہ میں کھڑے ہو کر قصیدہ لکھتے ہوئے کہا تھا یہ وہ ہے کہ حجر اسود بھی جن کے ہاتھوں کی برکت کو جانتا ہے اور حجر اسود بھی جن کے ہونٹوں کے کمال کو جانتا ہے۔ یہ ان کی کیفیت، اور پھر انہی کی ذات عالی مرتبت کے لیے یہ منقول ہے حضور پر نور سید سجاد حضرت امام زین العابدین۔ اور ان کو زین العابدین کیوں کہتے؟ روزانہ 1000 رکعتیں پڑھتے تھے۔ آپ بتائیے سبحان اللہ کہنا کتنا مشکل کام ہے؟ کتنی رکعتیں؟ 1000 رکعت۔ ان کا نام تو علی ہے، زین العابدین ان کا نام تو نہیں ہے، نام علی ہے۔ یہ 3 علی ہوئے ہیں، اور عرب والے جیسا کہتے ہیں بڑا درمیان والا نکا، عرب والے کہتے ہیں اکبر اوسط اصغر، علی اکبر علی اوسط علی اصغر، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ علی اوسط ہے، علی بن حسین بن علی حضرت امام زین العابدین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کیا بات میں بتانے لگا تھا ان کی کہ یہ جو زین العابدین کو 1000 رکعتیں پڑھتے تھے، پڑھ رہے تھے نماز، شیطان ازدہے کی صورت میں آیا، سامنے پھرنے لگ گیا۔ یہ ذات سمدیت میں مصروف تھے، بات سے بات نکلتی ہے تو بہت دور چلی جاتی ہے۔ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، گھر میں آگ لگ گئی، کھپ کھپا بالٹی لے آؤ، پانی لے آؤ، مشکیزہ لے آؤ، آگ بجھا دی۔ سکون سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وہ گھبرائے ہوئے لوگ آئے، حضور کی گل ہوگی؟ فرمایا تانوں کی ہویا؟ انہوں نے کہا جی اگ لگ گئی، ایڈی کھپ پئی، تانوں پتہ ہی نہیں۔ فرمایا تسی اس اگ نو بجھان لگے سو، میں کسی اور اگ نو بجھاندا پیا سی۔ کیا سمجھا؟ تو سرکار سید سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 رکعتیں روز پڑھتے تھے۔ سانپ آئے ارد گرد پھرنے لگا، آپ نہیں متوجہ ہوئے، اس نے آپ کے قدم شریف کا انگوٹھا منہ میں لے لیا اور انگوٹھا لے کے زور سے بینچا۔ آپ نے نماز پوری پڑھ کے چک کے پرے مارا۔ فرمایا خبیثہ، کتنے روپ بدل کے آتا ہے ہمارے اور مولا کے بیچ، ہاں تو ہمیں نہیں روک سکتا، جا اپنا کام کر، اسی اس کام تو نہیں ہٹ سکتے۔ اس وقت غیب سے آواز آئی آپ زین العابدین ہیں، زین العابدین ہیں، زین العابدین ہیں، یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت۔ اور جب یہ میں واقعہ بیان کر رہا تھا تو میرے ذہن کی کتاب کے ایک ورقے نے اپنا آپ کھل کر دکھایا اور مجھے اعلیٰ حضرت یاد آ گئے۔ گلاں تانوں میں ساریاں عرساں والیاں نہیں کردا پیا، سمجھائی، لیکن میں تانوں وہ کرامتاں چڑیاں چڑیاں والے مینوں کوئی نہیں آندی۔
جڑی آندیاں سے ابو بھی بلاتی ہیں. یہ کیڑی گل ہوئی؟ اسی سیرت والے پاسے آنا ہی نہیں، اپنے آپ کو سدھارنا ہی نہیں، عمل کی راہ پہ کب آئیں گے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک عزیز کے ہاں وہ سخت علیل تھے، جاں بلب تھے، گھر والے سمجھ بیٹھے تھے کہ اب بچنے کی کوئی امید نہیں، اور سیدی اعلیٰ حضرت کو بھی ان کا قلق اور دکھ تھا. امام فرماتے ہیں میرے پاس ایک ہی دروازہ تھا کہ جہاں دستک دیتا، مصلی بچھایا، گھر میں مریض تڑپ رہا ہے، جاں بلب ہے. امام احمد رضا کہتے ہیں مصلی بچھایا اور رحمان کے دروازے پہ دستک دی. یہ صلاۃ الحاجت کی فضیلت بیان کرتے اعلیٰ حضرت نے اپنا آپ بیتا واقعہ بیان فرماتے اعلیٰ حضرت. یہ تصور میں نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، ہم اولیاء سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے انشاءاللہ الرحمن. ہم یہاں بیٹھے ان کی مدد سے ہیں. اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ محض اللہ کریم کی جناب سے کو مدد مانگنے پر اولیاء ہیں ہی اس کی عطا سے مدد فرماتے. اب دیکھو امام احمد رضا بریلوی، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم بریلوی ہیں، کبھی بھی مت جھجکنا، مسلک اہل سنت و جماعت ہے. ساڑھے تو بات کو بدل جائے تو بدل جائے، پر اسی جیس بوئے تو فیض پایا ہے. انشاءاللہ مرد دم تک بھی کوئی گل ہونی ہے کہ سانو دنیا دے کسے کونے تے کھلار دے سی لل کر کے کہیں گے سی بریلوی ہیں. یہ ایسا الزام ہے جو ہمارے لیے تمغہ ہے. نہ منو تو جی نہ سبحان اللہ کو میں تھوڑا ترلا کیوں کرا بھائی. یہ تمغہ ہے ہمارے لیے، یہ تمغہ ہے ہمارے لیے. محسنوں کو فراموش کر دینا مردوں کا کام نہیں ہوتا. جس بندے نے 22 گھنٹے جاگ کر ہمارے عقیدے بچائے ہیں، آج اسی کی نسبت تو نسی، اسی کیوں نسی ہے؟ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہتے ہیں ہم بریلوی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے ہم بریلوی ہیں. عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت. ہاں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا، ہمارا مسلک اہل سنت و جماعت ہے. پہچان بریلوی بن گئی. کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ پہچان کیا بن گئی؟ مر ربو کا ربی اللہ. اس تو اگے کیڑی شادی لوڑ ہے جی؟ میں دونوں کور چ لے گیا جناب وقت سے پہلے. مر ربو کا یہ تو گل مکنی چاہیے نا. ربی اللہ، اللہ نو من مڑ کیڑی گل پیچھے رہ گئی. پھر آندے ماں دین کو نہ کہا اللہ نو منن دا دعویٰ تے مندر والا بھی کرتا ہے. وہ بھی کہتا ہے کہ اس مورتی میں ایشور سما گیا ہے. دین دس کیڑا ہے؟ نہ کہا دین ہی الاسلام. نے کہا جی اجے بھی ونڈ کوئی نہیں ہوئی. ماں دینک، تیرا دین کیا؟ دین ہی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. اللہ فرماتا محبوب بڑے منافق نے جڑے تیرے کو آ کے آندے نا سی مومن، تیرا رب گواہی دینا ہے مومن کوئی نہیں. یہ تینوں آندے تو اللہ دا رسول ہے، میں جو تینوں آنا تو سڑا رسول ہے، یہ سچے کوئی نہیں. دین ہی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. گل تو مکنی چاہیے، نہیں مکی نا. میں کہا ہوں ساریاں گلاں بابے امام بخاری نے جو حدیث لکھی ہے، ہمارے پاس محقق بیٹھے ہیں، انہوں نے تو 3 سوال لکھے ہی نہیں، دے ایک ہی لکھا ہے. انہوں نے کہا ایک کوئی سارے تے پا رہا ہے، ایک کی بڑا ہے. ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس من موہن صورت والے کے لیے کیا کہا کرتا تھا. حضور پہ ختم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی پہچان پر. تو الحمدللہ ہم بریلوی، ہمیں کوئی اس میں آر نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے. ساڈا امام بڑا غیرت مند ہے، حضور دے بوئے دا وفادار ہے. گل مکی. وہ ہے جو سینہ تان کر کہتا ہے کروں مدح اہل دوبر رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نہ لے.
وہ ہے کہ جس کے پاس گاندھی ملنے کے لیے بریلی آئے طوفانی دورہ کرتے ہوئے، اور امام احمد رضا کے پاس کچھ بندے آ کر کے گاندھی جی آئے، وہ کہتے ہیں آپ سے ملیں گے، فرمایا اس کو وہ اور ہیں جو تیری زلف کے اسیر ہو گئے، ہمارے پاس ایسی کوئی چٹائی نہیں ہے جو تیرے وجود سے ناپاک کریں، جدھر سے آیا ادھر جا، تیرے ساتھ ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ جس کے اسٹیشن پر، بریلی اسٹیشن پر نواب آف رامپور حامد علی خان کا اسپیشل ڈبہ کھڑا ہو، جس کی کرنسی چلتی ہو ذاتی، جس کا پورا راج پاٹ ہو ریاست رامپور کا، اور وہ وہاں اسٹیشن پہ کھڑا منت سماجت کے لیے بندہ بھیجے کہ ایک دفعہ زیارت کا موقع بخش دیں، اور امام جواب دیں کہ نواب صاحب چٹائیوں پر بیٹھنے کے عادی نہیں، اور ہم نوابوں کے آداب کے عادی نہیں ہیں، اسے کہیے جہاں سے آئے جائیے، یہ فقیر ان کے لیے دعا گو ہے۔ نواب نے تھیلی بھیجی سکوں کی، فرما ان سے کہیے رامپور میں بڑے فقراء ہوں گے، ان میں بانٹ دیجئے، یہاں غوث پاک نے کسی شے کی کبھی نہیں چھوڑی ہے۔ وہ پوری غیرت جرت امیت کے ساتھ مدینے کی گلی میں فرش پر بیٹھ کر پورے ناز سے کہتا ہے اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے۔ کیسے بلا دیں اعلیٰ حضرت کو، کیسے بلا دیں؟ بھئی میری کیا اوقات ہے؟ ہندوستان کا وہ محدث جس کو امام احمد رضا محدث مانتے تھے، حضرت وسیع احمد محدث سورتی رحمت اللہ علیہ، وہ کن کے مرید تھے؟ حضرت شاہ فضل الرحمان مراد گنج آبادی علیہ رحمت کے، لیکن دم امام احمد رضا کا برتے تھے، عقیدت کے گیت امام احمد رضا کے گاتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا پڑھے آپ کہاں ہیں، بیت آپ کہاں ہیں، گون آپ بریلی والے کے گاتے ہیں، کیا کہیں آپ سے جناب؟ یہ کوئی یسرنا القرآن پڑھنے والا اس سے سوال نہیں ہو رہا جو محدث بن گیا ہے اور امام احمد رضا کا شاگرد نہیں ہے۔ حضرت محدث سورتی احمد رضا کا شاگرد نہیں ہے، شاگرد اور جگہ ہے، بیت اور جگہ ہے، پر جھومتا احمد رضا کے نام پر ہے۔ انہوں نے کہا جناب یہ کیڑی گل ہوئی؟ انہوں نے کہا وہاں سے مجھے علم ملا، اقرار کرتا ہوں، اور اس آستانے سے مجھے اتصال سلسلہ ملا، اقرار کرتا ہوں، پر پہچان مجھے احمد رضا نے دی ہے حضور کی بارگاہ کی۔ یہ کسی ماڑے موٹے بندے کے تاثرات نہیں ہیں۔ آپ صد اللہ فاضل حضور سیدی محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت کا نام سنتے ہیں، کنز الایمان پہ حاشیہ لکھا، صد اللہ فاضل اعلی حضرت کے شاگرد نہیں تھے، اعلی حضرت کے غائبانہ معتقد تھے۔ امام احمد رضا کے حق میں مضمون لکھا اس دور کے اخبار میں، پھر بریلی آئے، اور پھر بریلی آئے تو بریلی والے کے ہو کے رہ گئے، اور ان کے تذکرے میں لکھا ہے کہ ایک بستر آپ کا مراد آباد میں ہوتا تھا اور ایک بریلی میں ہوتا تھا، کدھر جا رہے ہیں؟ بریلی جا رہے ہیں، کدھر سے آ رہے ہیں؟ بریلی سے آ رہے ہیں۔ چوٹی کا عالم دین، عالم ربانی ہے صد اللہ فاضل، اور عاشق امام احمد رضا کا۔ امام احمد رضا کو للو پنجواں نے نہیں منیا کہ یوں کہہ دیں جناب کے پاس اہمی لونڈے لپاٹے کٹھے تھے مل کر مجدد بنا دیا ہے۔ ایسی ایسی ہستیاں ہیں جو ڈائریکٹ اعلی حضرت کے شاگرد نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ دور کیا جائیے، صدر الشریعہ بدر الطریقہ سیدی مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ، صاحب بہار شریعت، انہوں نے کوئی ابتدائی اسباق اعلی حضرت سے نہیں پڑھے، یہ پڑھ چکے تھے، خاندانی حکیم تھے، حکمت کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن استاد گرامی کی تڑپ تھی کہ میرا ایک کوئی لائق استاد ہے، وہ بھی پڑھن پڑھان نو چھڑ کے دوائیاں کٹن لگ گیا، اور وہ کہتے تھے کہ تو بھی اس دواخانے تے جا جتھے دلانیاں دواواں لب دیاں بریلی۔ بات مختصر کیجئے، صدر الشریعہ کی پہلی ملاقات بریلی شریف میں ان کو شرف زیارت نصیب ہو گیا اعلی حضرت کا۔ کہا آپ عالم فاضل ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کہا مطب کرتا ہوں، مطب کا کام کرتا ہوں، حکمت کرتا ہوں، اور یہ بھی ایک باقاعدہ علم ہے، علم الابدان ہے۔ تو حضرت نے فرمایا آپ نے علم دین پڑھا ہے، اس کو فروغ دیتے؟ انہوں نے کہا جی اس میں کیا برائی ہے؟ اے دیکھو ذرا غور نال، آج جس کو دو لفظ بھی نہیں آتے ٹکر اعلی حضرت سے۔ میں نے ابھی تک دو نام بتائے آپ کو، وسیع احمد محدث سورتی کا
صدر الفاضل کا اب تیسرا نام بتا رہا ہوں صدر الشریعہ کا. اسی تو آپ ہی اپنے یہاں تو واقف کوئی نہیں جناب, ہو رہا سکی رونا رونا ہے. صدر الشریعہ علیہ رحمت نے پوچھا جی اس میں کیا قباحت ہے, حکمت جو ہم کر رہے ہیں حضور اس میں کیا قباحت ہے؟ فرمایا کوئی خاص تو نہیں, بس اتنا فرق ہے کہ حکمت میں سویرے سویرے قارورہ دیکھنا ہوتا ہے. اس دور میں مریض شیشے کی بوتلوں میں پیشاب اپنا لاتے تھے اور حکیم پیشاب دیکھ کر مرض کی تشخیص کرتے تھے, اس کو قارورہ کہتے ہیں. کہاں وہاں سویرے سویرے قارورہ دیکھنا ہوتا ہے, یہاں ہم وقت قال اللہ اور قال رسول اللہ پڑھنا ہوتا ہے. صدر الشریعہ فرماتے ہیں بابے نے میرے دل چ چھرا کبو دیتا. او ایڈا ٹلا نہ بولو, خدا دا نہ ہے تو اتنا ایسا نہ بولو. کا کھرج کے رکھ دی ہر شے. امام احمد رضا سے ایک جملے نے زنگ مٹا کے رکھ دیے, مجھے نفرت ہو گئی. کہا جی آئے بیٹھے ہیں. امام احمد رضا فرمایا اے پہنے خط لوکاں دے آئے نے سوال جواب لکھ کے دے. صدر الشریعہ اور جنہوں نے بہار شریعت لکھی ہے, میرے دادا مرشد حضور محدث اعظم کے استاد, جن کا شعر ہمارے شجرے کا حصہ ہے, بحر امجد کرتا مجھ کو رضائے مصطفیٰ, اور شریعت کی بہاریں مصطفیٰ کے واسطے. صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ کی بات ہو رہی ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ قدس سر العزیز محسن اہل سنت ہے, محسن امت ہے, کہ جنہوں نے اردو داں طبقے پہ کنز الایمان لکھوا کے احسان کیا ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھ کے کیا ہے, انہوں نے لکھوا کے کیا ہے. صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ نے کچھ جوابات دیے, کہ اعلیٰ حضرت اس کو پڑھ رہے تھے میرے جوابات کو, ہلکی ہلکی مسکراہٹ تھی. اور ایک بات فرمائی, مفتی کو مشورے والے انداز میں جواب نہیں دینا چاہیے, مفتی حاکم ہوتا ہے شریعت کا. کیا کہیں جناب آپ کو, ہوں ساڑھے تھے جناب, ساڑھے تو میں کیا توڑنا تو گلہ ہی میرا کوئی نہیں ہے, خامیاں ہمارے اندر ہی رہی ہیں. اعلیٰ حضرت کے کتنے لاکھ پہلو ہیں جو ہم اپنی عوام کے سامنے نہ لا سکے. کتنے دکھ کی بات ہے. آج آگے اسی دو واقعے چیتے کیتے, ایک پالکی آڑا ایک دوجہ تیجا, گل مکی او گئے. اچھا رات میں تقریر کر رہا تھا, 2 گھنٹے ملتان میں تقریر کی, وہاں بھی چیٹا کی پالکی والا واقعہ سنا دو. اندازہ کریں آپ. صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ کہتے پھر میں نے اعلیٰ حضرت سے اجازت دی. میں نے کہا جی جانا کچھ دوائیاں مجون کوٹ کے رکھے نے خراب ہو جانے, وہ فارغ کر کے تو میں آیا. بس پھر کیا تھا, صدر الشریعہ ہو رہے بریلی کے, اور پھر وہ شان پائی کہ امام احمد رضا فرماتے تھے میرا امجد مجد کا پکا, اس سے بہت کچیاتے یہ ہیں, مولوی امجد علی تو کام کرنے کی مشین ہے. یہ اعلیٰ حضرت فرمایا صدر الشریعہ, مولوی امجد علی تو کام کرنے کی مشین ہے. قربان جائیے. تو حضرات یہ میں نے 3 بڑے نام آپ کو بتائے, اس کے آگے, اس جہاں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, یہ اعلیٰ کوئی نہیں ہے, پر گن امام احمد رضا کے گائے. اور قربان جو محدث صورتی پر انہاں کیا اوتھے اسی دین پڑھے ہے, اوتھے سانو نسبت لبی ہے. حضور کی پہچان ہمیں امام احمد رضا نے دی ہے کہ اس بارگاہ کا مقام کیا ہے, اور یہاں عشق کیسے کرنا ہے, وفا کیسے کرنی ہے. ہمیں اس میں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم بریلوی ہیں. تو انہوں بھی آکھاں گا منڈے کھڑے ہیں ڈسکو ماحول دے پیچھے نہ جانا, اپنے بزرگوں کو مت بلانا. اور میں تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں, دوسری حاضری تھی مدینہ عالیہ منورہ زادہ اللہ شرفم و تکریمم و تعظیمہ, اور اس وقت 2004-05 میں تہجد کے وقت دروازہ کھلتا تھا, رات کو بند کر دیتے تھے. حرم مدینہ کی بات کر رہا ہوں. حاضر بارگاہ ہوا قدمین شریفین کی طرف باب جبریل سے. تو پھر اعلیٰ حضرت نے, ہم نے اعلیٰ حضرت سے سیکھا ہے, انوار البشارہ فی مسائل حج و زیارہ لکھی اعلیٰ حضرت نے کتاب. آجیو تسی کہیں حج کرنا ہے تو مدینے کہیں جانا ہے, حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. تو وہاں فقہا کے والے سے اعلیٰ حضرت نے لکھا, اے زائر روضہ اقدس خبردار, جب مزار طیب پر حاضر ہو سر کو جھکا, ہاتھوں کو باندھ, جس طرح نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں, تو اللہ کے محبوب کے دربار میں کھڑا ہے.
میرے مرشد کریم، میرے مربی و مولا بدر طریقت پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ سمندری شریف والے فرمایا کرتے تھے، جب کوئی مدینہ شریف جاتا فرماتے تھے مدینہ پاک حاضری میں جس کا قائد اور مقتدا اور پیشوا احمد رضا ہے، حاضری ہو دیئے، باقی سیر سپاٹا ہی ہے۔ یہ سب اکثر فرماتے تھے۔ آپ سنیے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ کتنا بڑا نام ہے۔ تو للہ الحمد کہ ہمارا حضرت کی تعلیمات کے مطابق سر جھکا کے، ہاتھ باندھ کے، قدمین شریفین میں میں حاضر تک کھڑا تھا، یہ سب کتھئی امامہ اور چادر۔ تو متوہ مجھے اس نے کیا ایسے منہ سے اشارہ کیا، میں نے اس کو دیکھا۔ اب ذرا جملے سننا، مزہ آ گیا، سواد آ گیا۔ اس نے دیکھ کر یہ جھکانے والی دیکھ کر کہا انت بریلوی؟ صرف زندہ حضرات سبحان اللہ کہیں، باقیوں کے لیے تو دعائے خیر ہی ہے، باقیوں کے لیے دعائے خیر ہے۔ 4 تکبیریں ہوگی، فاتحہ پڑھ دی جائے، زندہ حضرات سبحان اللہ کہیں، زندہ حضرات۔ وہ گل کرنا لی انت بریلوی، واہ بابا واہ، کمال ہو گئی ہے۔ حضور کی چوکھڑ پہ سر جھکانا ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ ادب سے پیش آنا، ازل سے مراد وہ ازل نہیں ہے، یہ محاورتاً بولا جاتا ہے، بعد میں گردن زدن فتویٰ نہ ہو جائے ہم، کہ یہ شروع سے اصول رہا اس بارگاہ کے لیے کہ یہاں سر جھکا کے آیا جائے، ادب سے پیش آیا جائے۔ لیکن صدقے جائیے، آج دنیا کے کسی کونے میں کوئی یا رسول اللہ کہے بریلوی، انگوٹھے چومے بریلوی۔ انگوٹھے تو احمد رضا نے چومانے شروع نہیں کیے، یہ تو سرکار صدیق اکبر عتیق و اطہر خلیفہ اول بلا فصل افضل الخلق بعد الرسل حضور پر نور سرکار سیدنا ابو بکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ پر واہ بابا احمد رضا تیری کمائی کڈی تگڑی ہے کہ جہاں جہاں حضور سے عشق محبت وفا کے عمل ہوں گے لوگ یہی کہتے بریلوی ہے، بریلوی ہے، بریلوی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اللہ 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 اللہ۔ عشق محبت۔ 1 گھنٹہ ہو گیا اور میں تو ابھی دادا صاحب کا پہلا حوالہ دے رہا تھا، سارے بزرگ آ گئے بیچ میں۔ یہ رہنے نے صدا سرتے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے ہیں میری سرکاروں کے، بول بالے ہیں میری سرکاروں کے۔ تو کہاں سے بات چلی تھی آپ کو کچھ یاد ہے؟ ابھی مدینہ شریف میں اعلیٰ حضرت لے جانے ہی مدینہ شریف میں امام احمد رضا کا یہی احسان ہے، وہ سب جگہوں سے منہ چھڑوا کے کہتے چلو مدینہ شریف چلو، اور وہ یہی کہتے ہیں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے۔ کیا حسین سبق ہے جی، کیا حسین سبق ہے، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پہ پڑ رہو۔ قافلے کا شور اٹھانا کہ جا رہا ہے قافلہ وطن کی طرف، امام نے کہا وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی۔ میں نے دل والا اشارہ ادھر کیا ہے، وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی۔ ساڑھے سردے تاج نے نا کھلے لفظوں میں کہتا ہوں، ہم چھوٹے چھوٹے بھی ہوتے تھے تو ہم سانگلے کو صرف شیر اہل سنت کے نام سے جانتے تھے۔ سانگلہ ہمیں تو بعد میں پتا چلا کہ اہل پہاڑی کو کہتے ہیں، وہاں پہاڑی بھی ہے، لیکن ہمیں ایک اہل سنت کا پہاڑ کا نام یاد تھا، وہ ہے شیر اہل سنت رحمت اللہ علیہ کی، جس پر اللہ کریم کی عطا ہو جائے، جس پر اللہ جل شانہ کی عنایت ہو جائے۔ آپ نے غور کیا کہ میں نے کیا کہا ہے؟ پھر یہی ہوتا ہے، وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، اور وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے۔ یہ امام احمد رضا ہے، کہہ رہے ہو ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پہ پڑ رہو۔ قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، قافلے تو آتے جاتے رہتے ہیں، ایویں جو بوئے بوئے جا کے مرو گے، ایچھے بیٹھے رہو۔
اور پھر دوسری جگہ کہتے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. غالب نے کہا تھا جس کو ہو جانو دل عزیز وہ تیری گلی میں جائے کیوں, کیونکہ غالب کے نظر میں جو معشوق تھا اس کی گلی میں جانے سے نقصان تھا. امام احمد رضا کا جو محبوب ہے, جو اللہ کا بھی محبوب ہے, ہمارے بھی محبوب ہیں, امام کہتے ہیں کہ ٹھوکریں دل کو جو عقل دے خدا وہ تیری گلی سے جائے کیوں. رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں. چلو 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 سواریاں تیار ہو گئیں, سامان رکھو سامان رکھو. یہ ہے رخصت قافلہ کا شور. رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں. یہاں مدینے کی جدائی نے رلایا ہوا ہے. مدینہ چھڑنا سوکھا نہیں ہے, مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ. رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. امام اعظم کہتے حضور دے بوئے تو بیٹھے رہو تو اور کدھر جان دی لوڑ نہیں. اور پھر ایک اور جگہ کہتے کلام رضا سے ہے نا شغف کے کوئی نہیں. اب بوٹے بوٹے دے شعر چھڑو آل حضرت دے پڑھیا کرو. اے ہر روز نویں تو نویں پنجابی شہر دا رولا بنیا ہوندا ہے. جنہوں نے نکھڑے ہی کلام گانے دیکھ کر ہیں انہوں نے کلاماں دے بھی رولے کا دے. تسی امام احمد رضا والے پاس سے رہو ساتھ بھی خیرہ نے. امام اس بارگاہ میں کہتے ہیں اسی در پہ تڑپتے ہیں مچلتے ہیں بلکتے ہیں اٹھا جاتا نہیں کیا خوب اپنی ناتوانی ہے. شعر میں نے پڑھ دیا ہے, کاش میں اس کا ترجمہ بھی آپ کو سناتا, پر آپ سوئے ہو. لوگوں کو رات کے 10 بجے اٹھانا اتنا مناسب کام نہیں ہے, اتنا مناسب نہیں ہے. تسی اس کا کیا مطلب ہے کہ ترجمہ کروں اس کا؟ ایک مثال دینا چاہتا ہوں پھر شعر سمجھ میں آئے گا. آلہ حضرت شعر سمجھنے واسطے ایڈا اوکھا کام ہوندہ پیا ہے. وہ بیچارہ نیڑے گئے کوئی نہیں, ہم بریلوی نہیں ہیں, ہم یہ نہیں ہیں نا, وہ پائی ہنستے ہے ڈٹ کے ہے. الحمدللہ رب العالمین. سنیے, بزرگوں سے پوچھے نا, بابے بابوں سے, گھٹنوں کی تکلیف ہوتی ہے تو وہ زمین سے اٹھتے ہیں تو ہائے وائے بھی ہوتا ہے, بس جی اٹھ نہیں ہوندہ, ہائے گوڈیاں نو تکلیف ہے. یہ ایک مثال میں نے دی ہے. عموماً امام احمد رضا روضہ اقدس مدینہ عالیہ کی بات کرتے ہیں. اسی در پہ تڑپتے ہیں مچلتے ہیں بلکتے ہیں. کسی روئی دا بھی تھے, تڑفی دا بھی تھے, بلکی دا بھی حضور دے گئی ہے. اٹھا جاتا نہیں. اب یہ نہیں کرے ہائے اٹھیا نہیں جانا, یہ نہیں ہے. اٹھا جاتا نہیں کیا خوب اپنی ناتوانی ہے. فرما اسی ماڑے کمزور بھی ہوئے ہیں تو کڈی سونی گل ہے کہ حضور دے بوئے تو یہ ناتوانی سانو اٹھن نہیں دیتے. حضور والا رضویت پوری چشتیت ہے, یہ خشک نگر نہیں ہے. ہوں رضویہ نو ٹکر کو خشک جائے تو میں نہیں آگ سکتا. یہ پوری چشتیت ہے, اس میں نظام کا رنگ ہے, خواجہ کی رنگت ہے. ہاں کو پڑھے تو صحیح اعلیٰ حضرت کو. کہاں سے کہاں آئے, جہاں بھی آئے ان کے کوچے میں رہے. للہ الحمد وللہ الحمد والا احسانی ہی. تو گرامی قدر حضرات, اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کے وہ بات آداب کی چل رہی تھی, اور ہم داتا صاحب کی کشف المعجوب کے باب میں تھے کہ آداب توحید کیا ہے. تو اس ضمن میں یہ بات ہو رہی, مسجد میں آیا جائے تو مؤدبانہ آیا جائے, احترام کے ساتھ بیٹھا جائے, اپنے آپ کو بندہ یہ سمجھے, ایسا ایسا یقین پکائے. 24 گھنٹے نہیں پک سکتا کیونکہ ہم پرانے اس خیال سے آزاد رہے ہیں. دھیرے دھیرے کو 5-10 منٹ ہی نگاہ جھکا کر میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے. اور یہاں پر ایک صاحب حضور کی خدمت میں آئے علیہ الصلوۃ والسلام, کلمہ شریف پڑھا, شرف صحابیت پایا, اور جب رخصت ہونے لگے تو پھر پیچھے مڑ کے آگے. انہیں کلمہ پڑھیا. ذرا سوال ان کا سننا کیا تھا. عرض کیا جانے جہاں آپ کی خدمت میں حاضری سے قبل مجھ سے بڑی بڑی غلطیاں سرزد ہوئیں, اسلام قبول کرنے سے قبل مجھ سے بڑے بڑے گناہ سرزد ہوئے, تو حضور جب میں وہ گناہ کرتا تھا تو میرا رب مجھے دیکھتا تھا. یہ ہے فیض حضور کی بارگاہ کا.
کہ پہلے جب کفر تھا تو کبھی یہ خیال نہ آیا، جب محبوب کے صحابی ہو گئے، بولے 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 اے انہیں کلمہ پڑھے، ابھی کلمہ پڑھا ہے، یہ محبوب کی نگاہ کا فیض ہے کہ ابھی کلمہ پڑھا ہے اور ابھی دیکھیے کہ دل کا زنگ دور ہو گیا، قلم مجلہ مصفہ ہو گیا۔ میں تو ہزاروں مرتبہ کہتا ہوں، بابا صاحب کی نظر دل دا ونگ نہیں رہن دیندی، دادا صاحب دی نظر دل دا میل نہیں رہن دیندی، غوث پاک دی نظر دل دیاں کجیاں نہیں رہن دیندی۔ تو وہ نظر کے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، یہ نظر جن دلوں پر تھی ان دلوں کے اندر کسی قسم کی کمزوری اور کمی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ تو گرامی کہ عرض کی آقا میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا، سکا نے فرمایا رب دیکھتا ہے۔ اتنے جملے سنے، ایک چیخ ماری اور غش کھا کے زمین پہ آئے اور جان جان آفری کے سپرد کر دی۔ ہم اس تصور کو سامنے لائیں۔ یہ حضور فیض عالم کے عرس کا لنگر شریف ہے جو میں نے آپ کو کشف المحجوب سے پیش کیا۔ اور ایک بات کریں، حضرت شیخ سرہند شیخ احمد فاروقی سرہندی مجدد الفثانی قدس سرہ الربانی کی ذات گرامی قدر کی، انہوں نے خراجی عقیدت پیش کیا داتا سرکار کو، اور کمال کی بات کہی حضرت شیخ سرہند نے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح انسانوں میں، مسلمانوں میں قطب ہوتا ہے، اسی طرح شہروں میں بھی ایک قطب ہوتا ہے۔ جس طرح بندے کے پاس قطبیت کا درجہ ہوتا ہے، شہر کے پاس بھی قطبیت کا درجہ ہوتا ہے۔ قطب کا مقام کیا ہوتا ہے؟ ہمارے عرصہ فرماتے تھے، میں نے کئی اللہ کے نیک بندوں سے سنا ہے کہ محدث اعظم اپنے وقت کے قطب تھے۔ حضور محدث اعظم اپنے وقت کے قطب تھے رحمت اللہ علیہ۔ تو قطب کی طرف مخلوق رجوع کرتی ہے، وہ ایک مرکز ہوتا ہے فیض و برکات کا۔ حضرت شیخ سرہند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بر صغیر میں جس شہر کو قطب ہونے کا درجہ حاصل ہے، جس شہر کو قطب ہونے کا درجہ حاصل ہے، وہ شہر لاہور ہے۔ اور جس وقت حضرت مجدد صاحب نے یہ لکھا، اس وقت وہاں مینار پاکستان نہیں بنا تھا، چڑیا گھر نہیں بنا تھا۔ میری یہ توجہ دلانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ لاہور قطب اس لیے نہیں ہے کہ وہاں چڑیا گھر اور یادگار اور شاہی قلعہ ہے، بلکہ لاہور اس لیے شہر قطب ہے کہ وہاں حضور داتا گنج بخش فیض عالم جلوہ گر ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ۔ سبحان اللہ۔ دادا صاحب کی ذات پاک سے ہمیں تو تعارف حضور نائب محدث اعظم کے ذریعے ہوا، اور ان کو محدث اعظم کے ذریعے ہوا۔ اور محدث اعظم لائل پور میں فرماتے تھے، بابیاں دی نظر گل ہے، محدث اعظم لائل پور میں فرماتے تھے، اس فقیر کو دادا صاحب نے لائل پور میں چوکیدار مقرر کیا ہے۔ کیا بات، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ اور یہ ہمارے وہ بابے تھے جو گپی نہیں تھے، سمجھا رہی ہے نا؟ آپ نہیں دیکھتے ہاں مچا کے کوئی بابا بنتا ہے، کوئی بابا بنتا ہے۔ ان بابوں سے جان چھڑاؤ۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، بابا فرید ہے، پیر غوث پاک ہے، جڑا انہاں دی راہ تے ہوئے وہ بابا ہے، وہ پیر ہے، باقی ایسے کسی نے نہیں مانتے۔ ہم نے کوئی ٹھیکہ لیا ہے، فیس بک پہ ایک حیدرآباد کا کوئی بندہ دکھا رہے ہیں، اس نے لہنگا پہنا ہوا ہے، کانٹے پہنے ہوئے، چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، ساڑی پہنی ہوئی ہے، روز اس کی سواری نکلتی ہے دلہن بن کر، مذاق بنایا ہوا ہے، تماشا بنایا ہوا ہے، بزرگوں کی کمائی لوٹ رہی ہے، ان کا تقویٰ لوٹا جا رہا ہے، ان کی محنت لوٹی جا رہی ہے، انہوں نے جو خدمات انجام دی ہیں، یہ بہروپیے روپ دھار کر ان کی تعلیمات کو اور ان کی خدمات کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ وقت ہے کہ ہم ان کی تعلیمات کو عام کریں کہ ہمارے اسلاف کیسے تھے۔ ساڈا کوئی بابا ساڑیاں والا نہیں ہویا، چوڑیاں والا نہیں ہویا، کانٹے والا نہیں ہویا، مچ والا نہیں ہویا، پانگ والا بھی نہیں ہویا، چرس والا بھی نہیں ہویا۔ جننے بابے ہوئے نے، مسلے والے ہوئے نے، ممبر والے ہوئے نے، محراب والے ہوئے نے، قرآن والے ہوئے نے، حدیث والے ہوئے نے۔
سبحان اللہ ڈٹ کے کہتے ہیں دلیل میرے ذمہ ہے. یہ جاہلانہ حرکتیں ہمارے کھاتے میں ڈال دینی ہے ساری. کیوں بے راہ ہو رہے ہو؟ اور حدیث میں میرے آقا علیہ السلام نے پہلے غیب کی خبر دی تھی، علماء سے اس لیے بھاگیں گے یہ پابندیاں لگاتے ہیں. یہ پہلے آقا نے نشانیاں بیان فرمائی قیامت کی، پابندیاں لگاتے ہیں. بس تجھ کو کھبے ہاتھ نہیں پین لگ گیا پانی، عالم ربانی نے کہنا منڈیا سجے ہاتھ نال پی لو، یہ ساڑھے مگر ہی پہ جاندے نے. کھبا ہاتھ کا دے واسطے بڑے ہیں. حالانکہ اس نے ہم پہ احسان کیا ہے کہ ہمیں بتایا ہے تجھے دا غلام ہے، انہوں دی اداب بھول گئے ہیں. احسان نہیں کیا؟ احسان کیا. تو اس لیے گرامی قدر حضرات مت بھاگیے، میں اہل حق کی بات کر رہا ہوں. اور نہیں کو ملتا تو سیرت موجود جو ہے بابوں کی، میں سنا تو رہا ہوں سیرتیں آپ کو، بس اس راہ کو اختیار کریں. یہی صراط مستقیم ہے، یہی ہم نماز میں اللہ کے حضور دعا کے سلسلے میں عرض کرتے رہتے ہیں. تو حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا. اور حضرت مجدد پاک علیہ رحمت کی سیرت سے ایک چیز اخذ کرنے کی ایک تحفہ آپ کو دینا چاہتا ہوں. انہوں نے اکبر کا دور بھی پایا اور جہانگیر کا دور بھی پایا. نہ وہ جلال الدین اکبر کے آگے جھکے، نہ وہ جہانگیر کے آگے جھکے. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. کیسے جھک سکتے تھے؟ ان کی رگوں میں حضرت فاروق اعظم کا خون تھا رضی اللہ تعالیٰ. حضرت مجدد صاحب علیہ رحمت نے جو تبلیغ فرمائی ہے، آپ جانتے ہیں کہ ان کی تعلیمات کو جاننے کا سب سے بڑا ماخذ اور سب سے بڑا ذریعہ مکتوبات شریف ہے. مکتوبات، مکتوبات جمع ہے مکتوب کی، اور مکتوب کہتے ہیں خط کو. جو چیز بھی لکھی ہوئی اس کو مکتوب، عموماً یہ خط کے لیے استعمال ہوتا ہے. حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عوام تو عوام، بادشاہ کے محل کے اندر جو وزراء تھے اور جو بڑی پوسٹوں پر تھے، مجدد صاحب نے سرکار کے دین کا پیغام ان تک جو پہنچایا ہے، انہوں نے جو سب سے بڑا ذریعہ استعمال کیا اور وہ کارگر ثابت ہوا، وہ مکتوبات کا تھا. حضرت مجدد صاحب کے عرس کا تبرک اور لنگر یہ دینا چاہتا ہوں. ہمارے پاس واٹس ایپ ہے، ہمارے پاس ایمو ہے، ہمارے پاس فیس بک ہے، ہمارے پاس میسنجر ہے. اس کو فلموں ڈراموں کے کلپ اور اس کو گالی گلوچ یا بےہودہ اشعار یا جھوٹی پوسٹوں کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین لکھ لکھ کر عام کیجئے. مجدد صاحب کے طریقے کو اپنائیے. کیا خیال ہے؟ بولیں ذرا. ان کے طریقے کو پیار محبت کی بولی بولیں. یار جی کسی دن کوئی حدیث نہ لبی لیکن مستند کتاب سے حدیث نقل کریں. مستند. اب دیکھیں نا، شروع ہو گیا ہے کام کہ فلاں طریق کو ربیع الاول آ رہا اور حضور نے فرمایا جڑا پہلے خوشخبری دے تو وہ جنتی، ایسی جنتی ہو گئے بھائی تسی کو اپنا چارہ کر لو. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. کسی مہینے کی خوشخبری دینے پر کوئی جنت کی نوید نہیں ہے. یہ حدیثیں نہیں ہو. خدا کا واسطہ ایسی پوسٹوں کو عام نہ کیا جائے. اس کو عام کرنا ثواب نہیں بلکہ برا کام ہے. کیوں؟ وہ بات جو حضور نے نہیں فرمائی ہم خود آگے کر رہے ہیں کہ یہ حضور نے فرمائی. فرما جڑا اینج کرے ساڑھے وال جھوٹ جوڑے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو لہذا مستند ذرائع سے لے کر حدیث شریف کو عام کریں. میں کہنا جی کس دن کچھ بھی نہیں لبا، نکالیں موبائل، آن کریں فیس بک، اس پہ لکھیں ایک بار حضور پہ درود پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کا 500 فرینڈ ہے، 200 تو پڑھ ہی لے گا. وگرنہ کوئی نکمے سے نکمہ بھی ہو یار درود شریف تے ہر کوئی پڑھے گا. تو توڑے کھا دیتے 500 آ گیا. بولیں کریں نا نیت، جلدی نیت کریں. کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اور اعلیٰ حضرت کی تو باتیں بیچ میں میں نے کتنی آپ کے گوش گزار کر دیں. میں نے غالباً پچھلے سال یہ کہا تھا امام احمد رضا کا احسان یہ ہے کہ وہ امتی کے دل کا رشتہ حضور سے ٹوٹنے نہیں دیتے. وہ حضور کی ذات سے یقین کو متزلزل نہیں ہونے دیتے، مضبوط رکھتے ہیں. اور ان کا اپنا عالم کیا ہے؟ حج پر جب گئے کافی علیل ہو گئے، محرم شریف میں صحت یاب ہوئے، شاہی امام میں غسل کیا. غسل کرنے کے بعد حرم میں آ گئے نا تو بارش برسنے لگ گئی. سامنے حدیث آ گئی امام کے کہ حضور فرماتے علیہ السلام جڑا واسطے میچ کعبے دا طواف کرے انج جمع اللہ دے رحمت دے دریا چ ترقی کر رہا ہے. امام احمد رضا نے جی طواف شروع کر دیا کہ موقع آیا حضور کا فرمان پورا کر لیا.
امام احمد رضا کو شدید بخار چڑھ گیا، طبیعت پھر نڈھال ہو گئی. اب علماء آپ کے عاشق ہو چکے تھے، وہ آگے انہوں نے کہا جی آپ نے ایسا، جب آپ کو پتا جو تھا کہ مضر ہے تو آپ بارش میں طواف کیوں کیا آپ نے؟ حضرت نے فرمایا مجھے وہ حدیث یاد آ گئی تو میں نے حدیث پہ عمل کیا. تو ایک محدث صاحب نے کہا یہ حدیث تو ضعیف ہے، یہ حدیث تو ضعیف ہے. امام احمد رضا نے جواب دیا حدیث کے متن میں ضعف ہے، پر اس فقیر کا عقیدہ حضور کی ذات پہ ضعیف کوئی نہیں ہے. سمجھائیے، ہمارا نظریہ حضور کی ذات پہ ضعیف نہیں ہے. ایک جگہ دعوت پہ تشریف لے گئے، میزبان نے کھانا تیکھا بنایا جو اعلیٰ حضرت کے آپ مرچ استعمال نہیں کرتے تھے، مضر تھی، بڑا گوشت نہیں کھاتے تھے، مضر تھا. دعوت دل جوئی کے لیے کسی کسی کی قبول ہوتی تھی، اور ہم نے تو جتنی دعوتیں پڑھی ہیں غریبوں کی قبول ہوئی. تو اب ساتھ والوں نے عرض کی حضور یہ تو آپ نہیں کھائیں گے، تو میزبان کو بول دوں؟ فرمانے دا دل ٹوٹے گا، اللہ علیہ دل توڑنا، ہاں اس کا دل ٹوٹے گا. تو حضور پھر کیا فرما کھائیں گے؟ حضور آپ کھائیں گے؟ فرما کھائیں گے تو حضور اس کا تو نقصان ہوگا. فرما ہمارے پاس ایک دوائی ہے، اینٹی بائیوٹک، ہاں ہمارے پاس ایک دوائی ہے، ابھی کر لیتے ہیں. کہا کیا ہے؟ کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یہ وہ دعا ہے کہ حدیث میں فرمایا اگر کھانے میں زہر بھی ملا ہو، یہ دعا پڑھ کے کھایا جائے، زہر بھی اثر نہیں کرے گا. اور یہاں اسٹیج والے سارے جو ہمارے احباب اور علماء بیٹھے ان کی نظر ایک محبت بڑا حسین بات ہے. ایک غریب مرید تھا اعلیٰ حضرت کو، اس نے دعوت کر دی، گئے تو جناب کچھ نہ پوچھو جو اس دعوت چ رکھیا، سب چیزیں مطلب مزاج امام احمد رضا کے طبعی اور طبی مزاج کے خلاف تھی. تو وہ جو پیر بھائیاں پھر پیر بھائیاں نا فری بھی ہوندے نے نا، انہوں نے گٹ پھڑیا تو سیڈ تے لے گیا. انہیں کہا تو جو دعوت کرن جوگا نہیں سی اعلیٰ حضرت دی تو تینوں کیڑی لوڑ سی انہوں سدن دی؟ تیرا جو حالات ٹھیک نہیں، تیرے جو پلے کوئی شے نہیں، پیسہ ٹھیلا، تینوں کی لوڑ سی اعلیٰ حضرت دعوت کرن دی؟ انہیں کہا حالات ٹھیک نہیں تاں ہی تو دعوت کی تھی ہے. نہیں سمجھے؟ حالات ٹھیک نہیں تھے، اب انہوں نے کہا حالات ٹھیک نہیں تو ہی تو دعوت کی تھی ہے کہ اللہ دے ولی دے پیر پا جانے نے حالات آپ پہ ٹھیک ہو جانے. یہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے معتقدین اور محبین کا انداز رہا ہے، پیار والوں کا انداز رہا ہے. گرامی قدرات داتا صاحب کی جو ادب والی بات چلی تھی، سرکار اعلیٰ آخری نقطے پر آپ سے مابع گفتگو، امام احمد رضا رحمت کی زندگی کا ایک سب سے بڑا سبق ہے جس نے انہیں ممتاز کیا، اور وہ سبق بھی ادب ہے. ہمارے حضرت صاحب سرکار رحمۃ اللہ علیہ ایمان کے 5 قلعے بیان فرماتے تھے تفسیر البیان سے. وہ فرمایا پہلا قلعہ ادب ہے، جس کو ہم قلعہ کہتے ہیں، پہلا قلعہ ادب ہے. اور امام احمد رضا کا اپنا ادب قربان چاہیے. فرماتے ہیں جب سے فقیر کو معلوم ہوا کہ بغداد شریف ادھر ہے، ساری زندگی امام احمد رضا نے ادھر پاؤں نہیں کیے. جب فتویٰ پوچھا جاتا ہے کہ کتب ستارے کی طرف پاؤں کر سکتے ہیں کہ نہیں، ملفوظات اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ ستارہ ہے، ستارے ہر جگہ ہی ہیں، تو بندہ کسی طرف بھی پاؤں نہ کرے، یہ مسئلہ ہے. اور جب بات آئی مرشد خانے کی تو ساری زندگی بغداد شریف کی طرف پاؤں نہیں کیے. اور مجھے یاد آیا میرے دادا مرشد حضور سیدی و سندی آقائی و ملجائی کنزی و زخری حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نوری کتب خانے والے شاہ صاحب آخری ایام میں تیمارداری کرنے آئے تو محدث اعظم اٹھ نہیں سکتے تھے. تو فرمان لگے شاہ جی اس فقیر کو معاف کیجئے گا کہ فقیر آپ کے ادب میں کھڑا نہیں ہو سکا. یار کیا بات ہے ان لوگ، کیا بات ہے. اور ساتھ حضور محدث اعظم رحمت نے کہا شاہ جی فقیر کی 2 باتوں پہ گواہ رہیے گا کہ ایک تو آج تک اس فقیر نے کسی بد مذہب بے دین سے ہاتھ نہیں ملایا، اور دوسرا یہ کہ یہ فقیر حضور غوث العالمین کا غلام ہے. میری 2 باتوں پہ گواہ رہیے گا. اور یہ میں نے آپ کو پچھلی بار بھی بتایا تھا، آج سبق دہرانے کے لیے کہہ دیتا ہوں. مجھے یاد ہے کہ میں نے پچھلی دفعہ یہ بات جب کہنے لگا ہوں آپ کو بتائی تھی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو غوث پاک کی نیاز کے لیے مشورہ دیتے ہیں،
کہ اگر پلاؤ پکانا ہے تو گوشت کو ابال کے ہڈیاں پہلے نکال لو، پھر اس میں چاول پکاؤ، بعد میں فاتحہ پڑھو گے، ہڈیاں نکال کے پھینکو گے، ادب کے خلاف ہے۔ ایک تو غوث پاک کی نیاز ہو گئی، اوپر سے کلام پڑھا تے گلیاں چ ہڈیاں اتنے پیر آن، کیا سمجھے آپ؟ اس ادب کے بادشاہ کا نام امام احمد رضا ہے۔ گرامی قدر حضرات، 32 سال سے زائد ہو گئے مجھے تقریریں کرتے، اچھی طرح جانتے ہیں کہ کہنا، بیان کرنا اگرچہ یہ بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن جو کرنے لگ جاتے پھر ان کے لیے آسان بھی ہوتا ہے، للہ الحمد۔ لیکن عمل چیز دیگر است۔ اعلیٰ حضرت کی سیرت میں یہ بات کمال کی ہے، اور یہ بات ہم نے پریکٹیکل اپنے مرشد میں دیکھی ہے، ان میں پڑھی ہے، ہم نے الحمدللہ عملاً دیکھی ہے۔ ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فریزر نہیں تھا، مدرسے کا فریزر تھا، اور مریدوں میں مل آنر تھے، غیرت و امیت ہے۔ سانو ہی باج پتہ لگا کہ پیروں نظرانے بھی دے دیں، ساڑھے پیر سانو یہ عادت ہی نہیں پائی۔ تو مدرسے کے فریزر میں گرمیوں کے سیزن میں تربوز رکھا جاتا تھا۔ اس دور کے اندر آخر وقت میں 500 روپیہ مدرسے کے بجلی کے بل کی مد میں جمع کراتے تھے۔ فرماتے تھے ایک تو وہ جو برآمدے کے اندر پنکھا چلتا ہے، جب میں پڑھاتا ہوں اس وقت تو وہ مدرسے کا کام ہے، اور جب مجھ سے ملنے کے لیے کوئی آتے میں تب بیٹھتا ہوں تو تب پنکھا چلتا ہے، وہ میرا ذاتی کام ہے۔ لہٰذا الگ سے پیسے مدرسے کے بجلی کے بل میں جمع کرواتے تھے۔ یہ میں حضرت نائب محدث اعظم کی بات آپ کو سنا رہا ہوں، یہ ہم نے آنکھوں سے دیکھی۔ خیر، بہت مشکل ہے۔ ہم لوگ جماعت سے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو ہم کہتے ہیں، یہ کرنا بڑا اوکھا ہے۔ مجھے یاد ہے حضور فیض عالم کے شہر سے واپس آ رہے تھے، لاہور لاری اڈے سے بس میں بیٹھنا تھا۔ ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ نے ایک قدم شریف پائیدان پہ رکھا، ڈرائیور صاحب سانو اثر دا ٹائم جڑا ہے وہ شاہ کوٹ ہو جانا ہے، وضو ساڈا ہے سنتاں سی گڈی چ پڑھ لینی ہے تے صرف 2 رکعتاں پڑھنیاں، جے سانو اتنے پڑھا لو گے تے اسی بہ جانے نہیں تے اسی کسی اور گڈی چ بہ جانے۔ یار غور کیا آپ نے؟ پیر طریقت اس کو کہتے ہیں، رہبر شریعت اس کو کہتے ہیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے، بڑی بڑی مونچھوں والا وہ ڈرائیور تھا۔ حسن نے دوبارہ فرما، انہیں کہا جی میاں جی ان نماز ہوتے اسی انکار نہیں کر سکتے۔ فرما نہیں تسی پکا وعدہ کرو نا، پھر بعد بندے بعض جڑے ڈرائیور نے وہ پھر گڑبڑ کرن لگ جاندے نے، پکی گل دس دیو جو اتنے پڑھا لو گے تو اسی تہاڈے نال بہ جانے ہیں۔ وہ پھر کیا ہوتا تھا، نماز کا وقت ہو گیا، سب خود سیٹ پر بیٹھے اذان پڑھتے، سیٹ پر بس میں، اور چلتی گاڑی میں سنتیں نفل پڑھ سکتے ہیں، سنتیں پڑھتے، اور اتر کر پھر جناب جو ساتھ ہو اس کو بھی باوضو ہونا پڑے گا۔ ہاں بابے نہ رہن دے بھی آداب ہوں، کیا سمجھا، بابے نہ رہن دے آداب۔ تو یہ ہم نے مناظر دیکھے، یہ ہم نے مناظر دیکھے۔ اچھا، بالا سرکار نے جب جانا تھا دوسری بار حج کے لیے تو بریلی سے آگرہ سے گاڑی بدلنی تھی بمبئی کی۔ اگر گاڑی بدلی جائے تو وہاں اعلیٰ حضرت کی نماز رہتی تھی، جماعت رہتی تھی، اور اگر ڈبہ بک کروا لیا جائے وہ آپ کہہ لیں 5 گنا زیادہ پیسے دینے پڑنے تھے، تو پھر ڈبہ بک کروا لیا جائے تو پھر الگ سے گاڑی نہیں بدلنی پڑتی تھی، آگرہ اسٹیشن پر اس ڈبے کو بمبئی والی گاڑی سے جوڑ دیا جاتا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرمایا 150 پونے 200 ود لا دیو، نماز نہیں چڑھنی۔ آگرہ میں با جماعت نماز پڑھ کے گھر خط لکھا۔ آپ ذرا اس خط کی ایک لائن سننا، تے جو چڑیاں چڑیاں والیاں کرامتاں بھول گئے ہوئے تو اس کرامت تے پھر بول کے بھی دسنا، پہلے سن لو۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے گھر میں خط لکھا، الحمدللہ عصر کی نماز آگرہ اسٹیشن پر ہم نے جماعت سے پڑھی، میرے پیسے پورے ہو گئے، ہن اگلا سفر مفت کر دے پے ہیں۔ یہ امام احمد رضا ہے، یہ ہے اعلیٰ حضرت، یہ ہے اعلیٰ حضرت۔
تو میں کیا سنا رہا تھا؟ کہنا اور کرنا. یہ کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. اب کتنا ہوتا ہے ہمارے ہاں جناب، جم جم کے میں مدینے جاواں تے کتیاں دے پیر چملاں تے انج کراں تے انج کراں، تو اتنے جانے ہوڑا نہ پھٹا پا لینا، ساڈا پکھا نہیں چلتا، ساڈا اے سی نہیں چلتا. اتنے کہہ دینا اتنے کلی بھی لب جائے تو خیری سلا ہے، اتنے کہنا روٹی ٹھنڈی لبھی ہے. کچھ یاد آیا کہ نہیں یاد آیا؟ اچھا آپ پڑھتے ہیں ہر شے بھول گئے، اتنے مار کلب کلب کے دماغ چٹنا لے لینا ہے. بس کلی لب جے اتنے کتے ککھاں والی، میں درخت تھلے بیٹھے رہنا ہے، بہت دھوپے بھی بواں گے اتنے، سبحان اللہ. جاندے دماغ بدل گئے. ہمیں اپنی اداؤں پہ غور کرنا چاہیے. اس لیے میرے کریم نے فرمایا، اور پہلے لفظ ہی بندے کو لا کے رکھ دیتے، جس نے میری وجہ سے مدینے کی سختیوں پہ صبر کیا. کڈی چا سالی گل ہے، میری وجہ سے. یہ حضور فرماتے میری وجہ سے جس نے مدینے کی سختیوں پہ صبر کیا، قیامت والے دن اس کی گواہی بھی دیں گے اور شفاعت بھی فرمائیں. وہ تانوں اور کوئی نہیں، تو فرما سانوں ہی ویکھو. ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے جی. تو آپ کو بتانا کیا چاہتا تھا؟ اعلی حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی حاجی آتا ملنے کے لیے، حضور حج سے آیا ہوں، پہلی بات پوچھتے مدینہ شریف حاضر ہوئے تھے؟ کتنا پیارا سوال ہے. مدینہ شریف حاضر ہوئے تھے؟ جی حضور حاضر ہوا تھا. اب اگلے لفظ میں کہتا ہوں، مجھے اپنی زندگی میں یاد نہیں ہے سوائے اپنے مرشد کے، یا میں نے مارہرا والوں کے اپنے مشائخ کے قدم چومے، میرے لیے سعادت ہے. مجھے میں سے دیکھو نا، بات سیدھی کرنی چاہیے، صاف ستھری کرنی چاہیے. امام احمد رضا پوچھتے کہ تم مدینہ شریف گئے تھے؟ وہ حاضر ہوا تھا. حاضر ہوئے تھے جی حضور. حالانکہ تو اس کے قدم چوم لیتے تھے. ایک حاجی آیا، امام پوچھتے مدینے گئے تھے؟ وہ رو پڑا. انہیں کہا حضور قافلے والا بڑا ستایا ہے، تو صرف 2 دن ہی ملے. امام نے قدم چوم کے کہا اتنے ایک ساں بھی لب جاتے بڑی گل ہے، تین تو پھر 2 دن لب گئے. یہ جو پریکٹیکل ہے نا، یہ بڑا مشکل ہے، اور یہ کرتا ہوا نظر آتا ہے امام احمد رضا. رضا تو کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے. تو اعلیٰ حضرت کے دامن سے جڑے رہیے، اعلیٰ حضرت کی سیرت کو پڑھیے، اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو پڑھیے. اور میں نوجوانوں کو کہوں گا، امام احمد رضا کسی نئی دین کا، نئی شریعت کا بانی نہیں ہے. انہوں نے قدم قدم پہ حضور کی سنت کا دفاع کیا ہے، بدعات کا قلع قمع کیا ہے، عقیدہ حق کی ترجمانی کی ہے. کوئی عمل ایسا نہیں جو احمد رضا نے جاری کیا ہو. امام احمد رضا سنت کا دائی ہے، قرآن و سنت کا دائی ہے، اور شکر ہے کہ ہم رضا والے ہیں. اللہ تعالی ہمارے جملہ احباب کو جو ہر سال عرس مبارک کے انتظام کرتے ہیں جزائے خیر دے. میں نے تو حضرت گرامی قدر ضیاء اہل سنت سے عرض کیا تھا کہ کوئی بندہ بدل لو. میں نے تو کنے سال تھی سنی جانا ہے، سانگلے آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ چلیے اللہ سل خیر، انشاءاللہ ملتے رہیں گے، لیکن لیٹ نہیں. آج ان کو جناب دونوں ہاتھوں سے سلامی ہے. میں 9 بجے کا وعدہ تھا، 9 بجے بیان شروع ہو گیا. سمجھ آ گئی؟ اس تو تسی یاد کر لو، اگوں بھی جدوں میں آنا ہے، جہے ٹائم دا اعلان ہو گیا بیان 19 بجے ہونا. تسی بھاویں 100 کے سویرے آ جاؤ. خیری صاحب